وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آیت نمبر 39. فنادت تو پکارا، نون دال یا مادہ ہے، ہو اس کو، الملائکۃ فرشتوں نے، فنادت الملائکہ، وہ اور، ہوا وہ، قائم کھڑا ہونے والا تھا، یصلی وہ نماز پڑھ رہا تھا، صاد لام واو مادہ ہے، قائم یصلی، فی میں، المحراب محراب، فی المحراب، ان بے شک، ان کے اوپر والا دیکھیے وہ انا تھا، یہ انا کا مطلب ہے کہاں سے، انا بے شک. تو اب دیکھیں تلفظ کی غلطی سے معنی بدل جاتے ہیں. کوئی کھڑا زبر نہ پڑھے اور اوپر والے کو خالی انا پڑھ دے تو مطلب ہو جائے گا بے شک، حالانکہ اس کا مطلب ہے کہاں سے. تو تلفظ کی غلطی سے بہت بچنے کی ضرورت ہے. بعض تلفظ کی غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ الفاظ کے معنی ہی بدل جاتے ہیں، لہٰذا تجوید کا علم بہت ضروری ہے. ان بے شک، اللہ اللہ، ان اللہ، یبشرو وہ بشارت دیتا ہے، کہ تجھ کو، یبشرو کا، بیحییٰ یحییٰ علیہ السلام کی، مصدقاً تصدیق کرنے والا ہوتے ہوئے، صاد دال قاف مادہ ہے، بکلمتن ایک کلمے کی، من اللہ طرف سے اللہ کی، من پلس اللہ، و اور، سیدن سردار، سین واو دال مادہ ہے، و اور، حصوراً روکنے والا، ہا صاد را مادہ ہے، و اور، نبیًا نبی، من الصالحین صالحین میں سے، من پلس الصالحین. قال اس نے کہا، ربی اے رب میرے، انا کیسے، یکون ہوگا، انا کیسے کہہ لیجئے یا کہاں سے کہہ لیجئے، دونوں ترجمے ٹھیک ہیں. مراد یہاں پر کیا ہے کہ یہ سوال کے لیے آتا ہے. انا یکون ہوگا، لی لیے میرے، غلام لڑکا، غین لام میم مادہ ہے، وہ اور، قد تحقیق، بلغ پہنچ گیا، نی مجھ کو، بلغنی کو دیکھیے، بلغ یہ تو ہو گیا فعل، یا متکلم کی ضمیر ہے. اب فعل کے ساتھ متکلم کی جو ضمیر ہے یا، اس کو جڑنا ہے، اس کو متصل ہونا ہے، اٹیچ ہونا ہے. تو فعل کے ساتھ جب یا متکلم کی ضمیر جڑتی ہے تو کیسے جڑتی ہے، نون وقایہ کے ساتھ. تو یہ بلغ پلس نون وقایہ پلس یا. الکبرو بڑھاپا، بلغنی الکبرو، وہ اور، امرأتی بیوی میری، امرأت بیوی اور متکلم واحد کی ضمیر جڑی ہوئی ہے یا. یہاں آپ نے دیکھا چونکہ امرأتن ناؤن ہوتا ہے، اسم ہوتا ہے، اسم کے ساتھ جب یا متکلم کی ضمیر جڑی، متکلم واحد کی ضمیر جڑی یا، تو نون وقایہ نہیں لگا یہاں پر. یہ اکثر و بیشتر رول ہم دیکھیں گے کہ اکثر اسم کے ساتھ نون وقایہ نہیں آتا. وامرأتی اور بیوی میری، عاقرن بانجھ ہے، عین قاف را مادہ ہے. قال اس نے فرمایا، کذالک اسی طرح، اللہ اللہ، کذالک اللہ، یفعل وہ کرتا ہے، ما جو، یشاء وہ چاہتا ہے. 41. قال اس نے کہا، ربی اے رب میرے، اجعل تو بنا، لی لیے میرے، لام پلس یا، لی، آیتن کوئی نشانی، حمزہ یا حمزہ مادہ ہے، آیا بہت آتا ہے یہ لفظ قرآن میں، حمزہ یا حمزہ مادہ ہے. قال اس نے فرمایا، آیتو نشانی، ک تیری، آیتو کا نشانی تیری، اللہ کہ نہ، ان
प्लस ला। तुकल्लिमा तू कलाम करेगा, अन्नास लोगों से, तुकल्लिमन्नास सलासता तीन, अय्यामिन दिन, इल्ला मगर। ऊपर देखें क्या था, अल्लाह, उसका मतलब कुछ और ही था, ये इल्ला है। ज़बर ज़ेर की गलती बहुत बड़ी गलती होती है। इल्ला मगर, रमज़न इशारे से, र मीम ज़ा माद्दा है, इल्ला रमज़ा। वह और, उज़कुर तू ज़िक्र कर, वज़कुर रब्बा रब का, क अपने, रब्ब का रब का अपने, कसीरन कसरत से, वह और, सब्बिह तू तस्बीह कर, सीन बाहा माद्दा है, बिल अशीयी शाम के वक्त, आइन शीन या माद्दा है, वह और, अल इबकारी सुबह के वक्त, बा काफ रा माद्दा है, बिल अशीयी वल इबकार। सल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बत क़ल्बी अला दीनिक, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफ़ीक़ और अल्लाह ताला की रहमत के साथ हम अपने लेसन सूरत आले इमरान की आयत नंबर 39 से लेके 41 तक की मुख्तसर तफसीर और तज़किया करेंगे इंशाअल्लाह, इस नीयत के साथ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसे हमारे लिए पढ़ना, इस पर अमल करना और अमल के साथ इसे दूसरों तक पहुंचाना आसान कर दें। अपने लेसन का आगाज़ करते हैं बहुत ही खूबसूरत आयत से। पीछे हमने क्या पढ़ा था कि पिछली आयत में, क्योंकि आयत का, इन तमाम आयत का एक दूसरे के साथ रब्त है, इसलिए साथ साथ पीछे से जो है थोड़ा थोड़ा ये चीज़ें जो हैं बताना ज़रूरी हैं ताकि हमें आयत को समझने में आसानी हो जाए। आयत नंबर 38 में हमने देखा था कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने बेमौसमी फलों को देख के अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ की थी औलाद की। अब यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला बता रहे हैं कि आगे क्या होता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फनादतहुल मलाइकतु, बस फरिश्तों ने इसे आवाज़ दी। क्या आवाज़ दी? वो अभी इबादतगाह में खड़े थे, नमाज ही पढ़ रहे थे कि फरिश्तों ने आवाज़ दी कि ज़करिया, अल्लाह तुम्हें यहया की खुशखबरी देता है खुशखबरी देता है जो अल्लाह के फैज़ यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तस्दीक करेंगे और सरदार होंगे और औरतों से रग़बत ना रखने वाले होंगे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पैगंबर और नेकोकार होंगे। यहाँ तर्जुमे पर गौर करें आयत नंबर 39 में कि बस फरिश्तों ने आवाज़ दी। किसे आवाज़ दी? हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को, जबकि वो हजरे में खड़े नमाज पढ़ रहे थे कि अल्लाह तुझे यहया की यकीनी खुशखबरी देते हैं। यहाँ पर देखें कि बेमौसमी फल देखकर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के दिल में भी बढ़ापे और बीवी के बांझ होने के बावजूद ये आरजू पैदा हुई कि काश अल्लाह ताला इन्हें भी इसी तरह औलाद से नवाजे। चनाचा उन्होंने नहायत इर्ज़ व इनकिसार के साथ अल्लाह ताला से दुआ की, जिसे अल्लाह ताला ने शर्फ़ कबूलियत से नवाजा। अब अल्लाह ताला कहते हैं कि जो अल्लाह के कलमे की तस्दीक करने वाला, अल्लाह के कलमे की तस्दीक से मुराद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तस्दीक है। इससे मालूम होता है कि हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा से बड़े थे। एक कौल की रूह से दोनों आपस में खालाजात थे। दोनों ने एक दूसरे की तायद की। मज़ीद वजाहत के लिए देखें सूरत अल मरियम आयत नंबर 8 को। यहाँ पर सय्यदन के मायनी है सरदार। यहाँ पर गौर करें, सैयदन के मायनी यहाँ पर सरदार के हैं। हसूरन के मायनी हैं गुनाहों से पाक, यानी गुनाहों के करीब नहीं भटकने वाले, गोया कि इनको इनसे रोक दिया गया। अब यहाँ हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ को कुछ और नहीं बल्कि क्या कहा गया कि दुआ करके उन्होंने कुछ और नहीं किया बल्कि क्या किया, नफल अदा कर रहे हैं दुआ के बाद कि बेटे की बशारत मिल गई और अल्लाह ने नाम भी रख दिया हई से, यानी कि ज़िंदगी वाला। और ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तस्दीक करेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत याह्या की उम्र में 3 महीने का फ़र्क था और ये भी फरमाया कि वो नफ्स पर काबू पाने वाले होंगे।
اور اتنی بڑی خوشخبری کے بعد آگے حضرت زکریہ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ فطرتاً وہ انسان تھے۔ اب حضرت زکریہ علیہ السلام کی بات سنیں، کہنے لگے، آیت نمبر 40 میں کہنے لگے کہ زکریہ علیہ السلام نے کہا کہ اے پروردگار، میرے ہاں لڑکا کیوں کر پیدا ہوگا کہ میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے۔ اللہ نے فرمایا اس طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اب دیکھیں کہ حضرت زکریہ علیہ السلام بھی فطرتاً انسان تھے، ایک دم بول اٹھے کہ میرا بیٹا کیسے ہوگا، میں تو بوڑھا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے۔ ہمارے ساتھ بھی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں فوراً دے دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے کتنی بڑی نعمتیں ہوتی ہیں ہمارے لیے۔ اور یہاں پر ایک اور چیز دیکھیں کہ اللہ کو اسباب کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا جب حکم ہوتا ہے، جب وہ چاہتا ہے تو وہ کام بس ہو جاتا ہے۔ پھر آیت نمبر 41 میں کیا کہا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، کیا کہنے لگے حضرت زکریا علیہ السلام کہ پروردگار میرے لیے اس کی کوئی نشانی مقرر کر دیں۔ فرمایا نشانی یہ ہے کہ 3 دن تک تو لوگوں سے بات نہیں کر سکے گا، صرف اشارے سے سمجھائے گا۔ تو اپنے رب کا ذکر کثرت سے کر اور صبح شام اس کی تسبیح بیان کرتا رہ۔ یہاں پر بہت قابل غور بات ہے ہم سب کے لیے۔ اور یہاں پر دیکھیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام خوشی سے فرما رہے ہیں کہ یا اللہ میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیں۔ فرمایا نشانی یہ ہے کہ آپ لوگوں سے 3 دن اشارے کے سوا بات نہیں کر سکیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی بڑی بات کہہ کے ہم سب کو بھی بتا دی۔ اور یہاں پر دیکھیں کہ ہم جب نعمتیں ملتی ہیں تو اللہ کا شکر کیسے ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیسے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر کیسے کرتے ہیں۔ حدیث کا خلاصہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تک تیرے اندر حیا نہ رہے تو جو چاہے کرے۔ کیونکہ حیا کس سے ہے؟ حیا ایمان سے ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے حیا۔ اگر ہمارے اندر حیا نہیں ہے تو یقینی یہ بات لکھ لیں، ہمارے اندر ایمان نہیں ہے۔ اگر ہمارے اندر حیا ہے تو الحمدللہ خوش ہو جائیں، ہمارے اندر ایمان ہے۔ ہاں کم زیادہ ہو سکتا ہے، اور جتنی ہمارے اندر حیا ہوگی اتنا ہی ہمارے اندر ایمان ہوگا۔ حدیث کا خلاصہ ہے حیا ایمان سے ہے۔ آج اس دور میں بچے کی پیدائش سے لے کے پیدا ہونے کے بعد تک خوب شور مچایا جاتا ہے۔ بچوں تک کو سب باتیں پتہ ہوتی ہیں، کوئی شرم محسوس نہیں کی جاتی۔ ابھی اس سفر کا آغاز بھی نہیں ہوا ہوتا کہ بچوں کو پتہ ہوتا ہے کہ نہیں ہمارے گھر یہ خوشخبری آنے والی ہے۔ لیکن نہیں، بات کیا ہے کہ بہت زیادہ نعمت کا اظہار، بات یہاں پر شو آف کی ہے، بہت زیادہ نعمت کا اظہار یا شو آف بھی مناسب نہیں ہے۔ بعض اوقات نعمت نہیں ملتی، ہمیں نظر لگ جاتی ہے، نظر کھا جاتی ہے بہت ساری نعمتوں کو۔ بیبی شاور آج ایک نیا فیشن اور نئی رسم بنی ہوئی ہے، اور کہیں گود برائی ہو رہی ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو خود ہی سر پہ چڑھا لیا، پیدا ہونے سے لے کے جب تک وہ جوان ہو رہے ہوتے ہیں ہم نے ان کی ہر طرح کی خواہشات کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ نہیں، جائز خواہشات پوری کریں، یہ حق ہے بچوں کا۔ بچوں کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے نہیں ترسائیں، اگر آپ کے پاس استعداد ہے تو انہیں دیں، ضرور دیں، لیکن بچوں کو اتنی نرمی سے، اتنی محبت سے نہیں پالیں کہ ہمارے بچے بگڑ جائیں اور وہ ایک ایسی نسل کے ماں باپ ہوں جو کہ ایک بگڑے ہوئے ماں باپ ہوں۔ اس بارے میں سوچنا ہے ہم نے۔ نعمتوں کے معاملے میں ہمارا رویہ کیسا ہوتا ہے، یہ میرا اور آپ کا خود سے سوال ہونا چاہیے کہ ذکر والا ہوتا ہے، شکر والا ہوتا ہے۔ آج ایک چیک لسٹ بنانی ہے آپ سب نے مجھ سمیت، اور وہاں پر اپنی نعمتیں لکھنی ہیں ہم نے۔ ہم عورتوں کے پاس کیا ہوتا ہے؟ ہمیں اپنے گھر پہ بڑا ناز ہوتا ہے، ہمیں گولڈ پہ بڑا ناز ہوتا ہے، ہمیں اپنے کپڑوں پہ بڑا ناز ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں زینت والی جو ہوتی ہیں ہمیں ان پہ فخر ہوتا ہے نا۔ تو یہ چیک لسٹ بنانی ہے اور اس میں ہم نے لکھنا ہے کہ جب جب یہ نعمتیں میرے سامنے آتی ہیں تو میرا رویہ کیا ہوتا ہے، شو آف کرنے کا ہوتا ہے، دکھاوے کا ہوتا ہے، یا پھر میں یہ تمام چیزیں پہن کے اوڑھ کے دل سے الحمدللہ کہتی ہوں کہ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا بہت لاکھ ہزاروں شکر ہے تیرا کہ تو نے ہمیں یہ نعمت عطا کی۔ ہم ان چیزوں کو نعمت سمجھتے ہیں، یا پھر لوگوں کو دکھانے کا ہم نے ایک نیا ہی طریقہ ایجاد کر لیا کہ نہیں فلاں کے پاس یہ چیز ہے، جب تک ہم اسے نہیں دکھا لیں گے تو ہمیں سکون نہیں ملے گا۔ یہ چیزیں ایسی ہیں جو کہ اس ٹائم ہماری زندگی میں شامل ہیں، حصہ ہیں، کیونکہ ہم فتنوں کے دور میں جی رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ ہماری جتنی بھی نعمتیں ہیں ہمارے پاس، چاہے وہ ہمارا رزق ہے، چاہے وہ ہمارا گھر ہے،
چاہے وہ ہمارا حسن ہے، چاہے وہ ہماری اچھی شکل ہے، چاہے وہ ہمارا اچھا اخلاق ہے، جو بھی ہے، اپنے آس پاس دیکھیں کہ میرے اندر اللہ تعالیٰ نے کون کون سی خیر رکھی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کن کن نعمتوں سے نوازا ہے. کہیں میں ان کا شو آف تو نہیں کرتی ہوں، دکھاوا تو نہیں کرتی ہوں. مجھے دیکھ کے کئی لوگ حسرت کی نظر سے تو مجھے نہیں دیکھتے جن کے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں. تو یہ تمام تر چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ہمیں سوچنی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ایک دن ہم نے ان سب کا جواب دینا ہے، ان نعمتوں کا حساب ہونا ہے، ہر نعمت کا حساب ہونا ہے. صرف ہمارے گناہوں کا ہی حساب نہیں ہوگا، نعمتوں کا بھی حساب ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ وہ ہمیں اپنی ہر طرح کی نعمت کو اپنے راہ میں، اپنے دین میں لگانے والا بنائے، ہمیں ان تمام چیزوں سے بچائے جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنتے ہیں. آمین. انشاءاللہ آگے آیت نمبر 42 کے ساتھ ان آیات کا رب دیکھیں گے. پھر انشاءاللہ اس پہ تھوڑا سا جو ہوگا ہم مرکزی خیال بھی دیکھ لیں گے اس لیسن کا. ابھی تک کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے اس لیسن میں جتنی بھی ہم نے باتیں کی انہیں ہمارے عمل میں لانے والا بنائے، تزکیہ کرنے والا بنائے، محاسبہ کرنے والا بنائے. آمین. اللہم آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمین. اللہم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.